بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین ومنکر ولایت امیر المؤمنین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کلامہ المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صلوات نہایتی واجب الاحترام سادات المومنین، عشرہ محرم اپنے اختتام کو پہنچا۔ یکم محرم کا دن جب شروع ہوا، حسین کے عزا خانوں کو سجایا گیا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میری آج کی گفتگو وہ آپ لوگوں کی سماعت تک پیغام حق پہنچانے کا مقصد ہے، بسم اللہ بسم اللہ۔ جس کو نہ مٹانے والے مٹا سکے، نہ گھٹانے والے گھٹا سکے، نہ کوئی عزاداروں کو جھکا سکے۔ فضائل آپ سنتے رہتے ہیں، مجھ سے بہتر پڑھنے والے، بہتر انداز میں پڑھنے والے۔ علی کے فضائل ہم کیا اور کہاں سے علی کا آغاز کریں گے؟ کیا کہیں کیا کہیں؟ جس کا نام اس کے نام سے ہے جو خود وحدہ لا شریک ہے۔ ابتدا جو ہے نام علی سے ہے۔ اب اللہ کے نام اٹھاؤ، اللہ کے ناموں میں علی آپ کو ملے گا۔ جس کا نام اس کے نام سے ہے، جس کے القاب اس کے القاب سے ہے۔ میں اس جملے سے اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں مولوی بھائی۔ سورہ رحمان کو ہر انسان پڑھتا ہے، اس پہ ایک آیت لکھی ہے جو ہر جگہ پر موجود رہتی ہے۔ میں نے پہلے کہا ہے کہ میری آج گفتگو تھوڑی سے رستہ بدل کے ہے، دور حاضر کے لیے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم خدا کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اب کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اگر نعمت معذرت کے ساتھ یہ آج کا فروٹ ہے، تو پھر اگر وہ خدا ان کا ذکر قرآن میں کرے تو پھر ان نعمتوں کا کہاں کرے گا جو اس کی طرف سے نازل ہوئے ہیں۔ یعنی تم خدا کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ آئیے ڈھونڈتے ہیں قرآن سے کہ وہ نعمتیں جو
زندگی کے روزمرہ میں آتی ہے وہ نعمتیں ہیں یا کوئی اور نعمت ہے؟ اگر یہ پھل، یہ فروٹ، یہ کھانا پینا، یہ اگر اس کی نعمت ہے جس کے لیے وہ بار بار کہہ رہا ہے، سورہ رحمان اٹھائیے، میری بات نہیں، 5 آیات پڑھیں گے تو 6 میں اس کا ذکر ہوگا، 7 پڑھیں گے تو 8 میں اس کا ذکر ہوگا. اتنے زور سے جو نعمتوں کا ذکر ہے وہ کون سی نعمتیں ہیں جس کے لیے وہ زور دے رہا ہے؟ ان نعمتوں سے مراد یہ نہیں، یہ تو آپ کی خاکی زندگی کی ضرورت ہے جو موسم کے ساتھ بدلتی ہے. گرمی آتی ہے تو لوگ آم کھانے کے لیے شوقین اٹھ جاتے ہیں، بھائی میں نے ملتان والے لینے ہیں، میں نے سندھ والے لینے ہیں، میں نے کراچی والے لینے ہیں. اب ان آم کھانے کے لیے قرآن کو اتنے سختی سے آرڈر دینے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی مختصر کروں کہ یہ نعمتیں نہیں، کون سی ہے وہ نعمتیں جس کے لیے اللہ نے بار بار کہا کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اب اسی سورہ رحمان میں اللہ نے ایک ملت انسانیت کو پیغام دیا علی بھائی کہ ہر چیز فنا ہوگی، ہر چیز فنا ہوگی، رہے گا اللہ کا چہرہ. یہ گفتگو میری ریکارڈ ہو رہی ہے، میڈیا دیکھ رہا ہے. کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اب نعمتوں کے لیے میں نے اسی سورہ رحمان کی آیت کو پڑھا کہ ہر چیز فنا ہوگی، رہے گا اللہ کا چہرہ. پہلے یہ بتاؤ وہ کون سا اللہ ہے جو چہرہ بھی رکھتا ہے؟ بھائی اس نے تو تعارف اپنا کسی اور راوی نے کرایا، اس نے تعارف اپنا کہاں پہ کرایا؟ توحید کا آغاز کرو تو سورہ توحید ہے. اب الحمد پڑھتے ہیں، یہ الحمد کیا ہے؟ آپس میں ہم باتیں کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں. ایک رستہ اللہ نے بھی بتایا ہے گفتگو کا کہ اگر مجھ سے گفتگو کرنی ہے تو یہ رستہ اختیار کرو. میں نے کہا میرے اللہ کون سا رستہ اختیار کروں، کیسے کروں؟ کہ گھبراؤ نہیں، آغاز میں کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آغاز گفتگو ہے اللہ سے. میں نے پڑھا، میں کہا اب کچھ باتیں ہیں جن کا تم نے اقرار کرنا ہے، وہ ذہن میں رکھیے گا، رہے گا اللہ کا چہرہ. ٹھیک ہے جی. میں نے کہا میرے اللہ نعمتوں کا آغاز کرتا ہوں. سورہ رحمان ذہن میں ہے، کون کون سی نعمتوں کو جٹ رہا ہوں. ان الدین عند اللہ الاسلام پہ جب آؤں گا تو پھر گفتگو کا آپ کو مزہ آئے گا. الحمدللہ رب العالمین، حمد ہے تیری کہ تو رب ہے عالمین کا. اب عالمین سے مراد فقط انسان نہیں، حیوان نہیں، جہاں جہاں پہ اس کی خدائی ہے وہاں وہاں پر وہ رحم کرنے والا ہے. الحمدللہ رب العالمین، حمد ہے تیری، تعریف ہے تیری کہ تو عالمین کا رب ہے، پالنے والا ہے. الرحمن الرحیم، تو رحمان بھی ہے تو رحیم بھی ہے. مالک یوم الدین، کیا بات ہے، کیا بات، چپ کر گئے، کیا بات ہے، جس جگہ میں لے کے جانا چاہتا. کیا بات. مالک یوم الدین، تو مالک ہے یوم الدین کا. ان الدین عند اللہ الاسلام، تو مالک ہے یوم الدین کا. اب جب ہم نے پوچھنے کی کوشش کی دین کی تعریف کیا ہے، کون سا ہے وہ دین جو مالک کو پسند ہے، پھر ہمیں ایک فقیر نے
بتا تو حسین کے ساتھ تھا یا یزید کے ساتھ؟ سلام علیہ محمد وآل محمد. مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم تیری عبادت کرتے ہیں, تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. ہم سے سوال کرو, ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں یا نہیں؟ ڈاکٹر صاحب, ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں کیونکہ اللہ مدد کرنے والا ہے. کیوں نہیں مانگیں گے؟ ہمارا وہ خالق ہے, ہمارا وہ مالک ہے. اب اس سے جو مدد مانگنی ہے تو پھر اس نے مدد کرنی ہے, وہ سامنے آتا نہیں, دکھائی وہ دیتا نہیں. اب مدد جو کرے گا تو پھر کون سی وہ اس کی مدد ہوگی, اس کی مدد کا نام کون سا ہوگا جو ہمیں پتا چلے گا کہ اس کی یہ مدد کا نام ہے. بتایا ہمیں رسول نے کہ اللہ کی مدد کا نام علی ہے. جب خیبر کا مقام آیا, مقام خیبر پہ جب رسول کے وعدے کا وقت پورا ہوا, ایک مرتبہ التجا کی, میرے اللہ تیرا وعدہ تھا 40 دن میں جنگ فتح کرنے کا, 39 دن گزر گئے ہیں, جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی, اب اپنی طرف سے میری مدد فرما. رسول نے مدد مانگی, اللہ سے مانگی. ہم نے دیکھا کیونکہ ہمیں جو رسول نے دیا ہم نے وہ لے لیا, جسے منع کیا ہم اس سے رک گئے. اب رسول نے مدد مانگی اللہ سے, اے اللہ مدد فرما, اے اللہ مدد فرما. اب مدد تو وہی ہوگی نا جو اللہ بھیجے گا, جو اللہ کرے گا. اب اللہ خود آ نہیں سکتا, دکھائی دے نہیں سکتا. کہا میرا حبیب گھبرا نہیں, رخ مدینے کی طرف کر اور بلا اس کو جو سلطان النصیرہ ہے, جو میری طرف سے مددگار ہے. اب رسول نے یہ نہیں کہا نادے علی, کیا کہا؟ یا قاہر العدو, یا بالغ الولی, یا مظہر العجائب, یا مرتضی علی. اور بس دنیا والوں, ہم بھی علی مدد اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کی مدد کا نام ہی علی ہے. اللہ کی مدد کا نام ہی علی ہے, کیونکہ رسول نے بتایا کہ جب اس سے مدد مانگنی ہو تو کسی اور دروازے پہ نہ جانا. جب بھی مشکل میں آؤ, مشکل کشا کو یاد کرنا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کا پسندیدہ دین اسلام ہے. یہ اللہ نے اس دین کو پسند کیوں کیا؟ قرآن اٹھائیے, بسم اللہ کی بے سے لے کر والناس کی سین تک پڑھ لیجئے. اللہ نے کسی دین کو پسند کرنے کا نہیں کہا کہ میں نے فلاں دین پسند کیا. کوئی دین اسلام ایک دین تو نہیں, اس سے پہلے بہت سارے دین گزرے. دین آدم گزرا, دین نوح گزرا, دین ابراہیم گزرا, دین اسماعیل گزرا, لیکن اسلام کے لیے اللہ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام. اب یہاں پہ بات کو روک کے اس سورہ رحمان کی طرف چلوں کہ کہا اللہ نے تم کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اب اس نعمتوں میں سے انوی بھائی ایک نعمت کا تعارف ہوگا اس آیت میں. میں نے پوچھا میرے مالک, میرے خالق, یہ قرآن ہے, ہم تو اس کو سمجھ نہیں سکتے. اب ہمیں مدد فرما, ہمیں مدد فرما کہ ہم اس آیت کو سمجھ سکیں. جب تاریخ کو اٹھایا, ایک شخص میرے چوتھے لالے ولایت کے پاس آیا, مولا سجاد کے پاس آ کے اس نے سوال کیا کہ یا امام, اللہ نے سورہ رحمان میں کہا ہے ہر چیز فنا ہوگی, رہے گا اللہ کا چہرہ. یاد رکھیے گا ہمارا قرآن سے تعلق ترجمے کا نہیں, ہمارا قرآن سے تعلق عربی سے ہے. جو
جو عربی میں اللہ نے حکم دیا ہوگا وہ اللہ کی طرف سے حکم ہے. اللہ نے اس آیت میں وجہ کا لفظ استعمال کیا. وجہ عربی میں چہرے کو کہتے ہیں. ہر چیز فنا ہوگی, رہے گا اللہ کا چہرہ. چوتھے لارے ولایت سے پوچھا گیا یا امام یہ بتائیے اللہ چہرہ رکھتا نہیں, کیونکہ اگر اس کا چہرے کا تصور کرو گے جسم بھی آئے گا, وہ محدود ہوگا. جب اس کا کہنا ہے کہ میں لامحدود ہوں, میرے مولا میرے آقا, آپ بتائیے اللہ کے اس چہرے سے مراد کیا ہے؟ کون سا وہ اللہ کا چہرہ ہے جسے فنا نہیں ہے؟ اس وقت امام کے لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ آئی. دیکھ کے میرے چوتھے لارے ولایت نے فرمایا سنو واللہ نحن وجہ اللہ, اللہ کا وہ چہرہ ہم ہیں. اللہ کا وہ چہرہ ہم ہیں. اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا رزق تمہارے قریب نہیں آ سکتا کیونکہ تم یطہرکم تطہیرہ کے مالک ہو. رزق تمہارے قریب آ نہیں سکتا, اور رزق قریب جس کے نہیں آ سکتا اس کے حصے کا پھر کیسے خریدار بن سکتا ہے؟ اب اس بات کو آگے اپنے نتیجہ کر رہا ہے اسلام. اللہ نے پسند کیا ہے اس دین کو. کیا وجہ ہے؟ مجھے ٹائم 6:30 بجے کر دیا گیا تھا, لیکن اتنی دیر ہوئی. بہرحال یہ شکر ہے کہ جتنا بھی وقت گزرا وہ انتظار ذکر امام میں گزرا, کسی فضول محفل میں نہیں گزرا. یاد رکھیے گا آپ دنیا میں یوں کہ تم نہیں آئے, آپ کسی کی دعا کا نتیجہ ہے. اب اپنے آپ کو قابل بنانا ہے اس دعا کے لیے جو سیدہ نے کی تھی. بی بی نے کہا تھا کہ ایک قوم جب پیدا ہوگی بابا وہ میرے حسین کے لیے ہوگی, میں جنت کی ضامن ہوں. اس بات کی اہمیت کو سمجھیے گا. اور معذرت کے ساتھ آج سے 10 سال پہلے یہاں کی یہ روٹین نہیں تھی, کیونکہ سن 2001 6 جون سے میرا بھی واقعہ سے تعلق ہے, اس ماحول سے بھی واقف ہیں, ان مجالس سے بھی واقف ہیں. اس لیے تھوڑا سا جو ہے وہ ٹائم پر آنے کی کوشش کیا کریں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہ نے اس دین کو پسند کیا ہے. کیوں کیا ہے؟ یاد رکھیے کسی عام انسان کی پسند ہونا یہ اور بات ہے, کسی ولی کی پسند ہونا یہ اور بات ہے, نبی کی پسند ہونا یہ اور بات ہے, خدا کی پسند ہونا یہ اور بات ہے. اللہ نے کہا ہے میں نے اس دین کو پسند کیا, اس لیے کیا کہ خدا کی یہ حدیث ہے, حدیث قدسی ہے نا, کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے چاہا کہ میری پہچان ہو, میری کوئی عبادت کرنے والا ہو, اس لیے میرا حبیب میں نے اپنے نور سے تیرے نور کو خلق کیا. اب جا کے جملہ سننا, مجھے نہیں پتا میرا جملہ کون سن سکے گا کون نہیں سن سکے گا, لیکن جملہ بہت بڑا ہے. میں نے اپنے نور سے تیرے نور کو خلق کیا. ایک حدیث قدسی, دوسری پھر اس کے ساتھ ملاؤ حدیث رسول, اول ما خلق اللہ نوری, اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. اب اللہ نے اپنی پہچان کے لیے اپنے نور سے نور مصطفیٰ کو خلق کیا. اب پھر کہنے کا حق تو دو نا کہ مصطفیٰ وہ ہے جو نہ خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے. اپنے نور سے, یہ نہیں کہا کہ میں نے ایک نور کا ٹکڑا اٹھایا تو یہ خلق کر دیا. اپنے نور سے تیرے نور کو خلق کیا. اب 2 حصے ہوئے نور کے, ایک ہے اللہ کا نور, ایک ہے اس کے رسول کا نور. پہچان کیسی ہوئی؟
اللہ کون ہے، رسول کون ہے؟ دونوں ہیں، دونوں اکیلے ہیں. ایک کو پتا ہے میں نے بنایا ہے، ایک کو پتا ہے میں بنا ہوں. لیکن کیسے یہ ہم تک بات پہنچی کہ بننے والا کون تھا، بنانے والا کون تھا؟ اس کے لیے گواہ ہونا ضروری تھا. اسی لیے شریعت کا قانون ہے، اسی لیے شریعت کا قانون ہے کہ جب تک گواہ نہ ہو گواہی نہیں مانی جاتی. اب یہاں پہ برادران اہل سنت کی کتاب علی کے فیصلے، علی کے فیصلوں میں یہ ذہن میں رکھیے گا گواہ ہونا ضروری ہے. اب ہم منبر رسول پہ جو بات کرتے ہیں اس کا ثبوت بھی ہوتا ہے، اس کی دلیل بھی ہوتی ہے. اب جو میں نے کہا گواہ ہونا ضروری ہے، اس کتاب میں سے علوی بھائی میں نے ایک فیصلہ پڑھا تھا. اب مجھے نہیں پتا کہ آپ کو وہ فیصلہ کتنا مزہ دے گا، لیکن میری روح کو جب بھی میں وہ یاد کرتا ہوں ذہن میں آتا ہے وہ تازے پہ تازہ ہی کیا جاتا ہے. حاکم وقت تھے خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ. اب جو حاکم وقت کا زمانہ تھا، ایک عورت آئی. اب عورت جب آئی قریب رہنے والی، اس کا بیٹا اس سے ملنے کے لیے گیا، ماں کہہ کے بلایا. اب ماں نے انکار کیا بیٹے سے. بیٹے کو پتا چلا حاکم وقت دربار میں موجود ہے، بیٹا چلا گیا انصاف لینے. اب جب دربار میں پہنچے حاکم وقت کو پایا، کہا اے حاکم وقت، میری ماں نے مجھے اپنا بیٹا ماننے سے انکار کر دیا. پریشان ہو گئے بھائی. اگر گھر میں چلے بزرگ بیٹھے ہیں، ان کے والدین نہیں ہیں، مالک ان کو اپنے قدموں میں جگہ دے. جن کے والدین ہیں، اگر کسی کی ماں یہ کہہ دے تو میرا بیٹا ہی نہیں، تو اس کے لیے موت سے بات کر یہ بات ہوگی. یہ بھی جوان گیا انصاف کے لیے، کہا میری ماں نے مجھے اپنا بیٹا ماننے سے انکار کر دیا ہے. حاکم وقت نے کہا اچھا. سپاہیوں سے کہا جاؤ اس کی ماں کو بلاؤ. اب جب اس کی ماں کو بلوایا گیا، وہ اکیلی دربار میں نہیں آئی، 4 بھائی 40 گواہ لے کے آئے. 4 بھائی 40 گواہ لے کے آئے. اب ذہن میں رکھیے گا گھر والوں کی گواہی پہ اب 4 بھائی آئے، خلیفہ موجود، چاروں کی گواہی کو بھی مانا. اب جب چاروں کی گواہی مان کے باقی 40 جو ارد گرد کے آئے تھے ان سے بھی پوچھا کہ ہاں بھائی بتاؤ یہ جوان اس کا بیٹا، یہ اس کی ماں ہے. سب نے ایک ہی جواب دیا کہ حضور اس کی شادی نہیں ہوئی، یہ کباری ہے، یہ اس کی ماں نہیں ہے. اب حاکم وقت نے اس نوجوان کی طرف دیکھا، دیکھ کر کہنے لگے اے جوان، تو نے جو اتنا بڑا دعویٰ کیا ہے کہ یہ تیری ماں ہے، اب مجھے بتا تیرے پاس کوئی گواہ ہے؟ کہا میرے پاس سچا نہیں، اس کے پاس جھوٹے بہت. میرے پاس سچا نہیں ہے، اس کے پاس جھوٹے بہت ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ یہ میری ماں ہے، میں اس کا بیٹا ہوں. حاکم وقت نے کہا یاد رکھنا شریعت گواہ مانگتی ہے، تیرے پاس گواہ نہیں ہے، تو نے اس عورت پہ الزام لگایا ہے. اب شریعت کے مطابق میں تجھے 40 کوڑوں کی سزا دیتا ہوں. اب اس لڑکے کو گرفتار کر کے جب سپاہی دربار سے باہر لے کے گئے، ڈاکٹر صاحب سامنے سے میرے مولا علی کو آتے ہوئے اس نے دیکھا. وہ فوراً سپاہیوں سے اپنے آپ کو چھڑوا کے قدموں پہ جا کے گرا، کہا یا علی میرے ساتھ نا انصافی ہو رہی ہے، یا علی میرے ساتھ نا انصافی ہو رہی ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. ذہن میں رکھیے گا عزادارہ نے مظلوم کربلا. اب جو مولا کے نے یہ لفظ سنے، کہا اٹھ کھڑا ہو. کیا ہوا؟ کہا مولا یہ میری ماں
میں اس کا بیٹا، اس کے پاس جھوٹے گواہ بہت، میرے پاس سچا گواہ نہیں، مولا مجھے انصاف دلائیے۔ علی مولا نے دیکھ کے کہا اچھا یہ ایسا ہوا ہے، چل دربار میں واپس پلٹ۔ عورت سے کہا تو بھی چل، بھائیوں سے کہا تم بھی چلو، گواہوں سے کہا تم بھی چلو، سپاہیوں سے کہا تم بھی چلو، سارے کے سارے واپس اب دربار میں آ گئے۔ اب جا کے سنیے گا، دربار میں جو ہی واپسی ہوئی، ادھر حاکم وقت خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا سب واپس پلٹے، سب کی طرف نگاہ کی لیکن اٹھے نہیں علوی بھائی، جو ہی میرے مولا نے قدم رکھا۔ اب میں یہ کہوں کہ حاکم وقت اٹھ کے کھڑے ہوئے یا یہ کہوں کہ خلافت نے دیکھا امامت کو؟ امامت کو دیکھ کر خلافت ادب سے اٹھ کے کھڑی ہوئی، دیکھ کے کہا مولا آپ کیوں آئے؟ حکم کرتے میں آ جاتا۔ کہا نہیں، ایک مشکل مسئلہ ہے۔ کہا مولا ہم نے اسی لیے تو کہا ہے جب بھی مشکل پڑتی ہے آپ کے پاس ہی آتے ہیں۔ مولا حکم کرتے، کہا نہیں، آپ حاکم وقت ہیں، آپ نے فیصلہ کیا ہے، اب یہ بتائیے یہ جو فیصلہ دیا ہے یہ سوچ سمجھ کے دیا تھا؟ کہا ہاں یا علی، اس کے پاس گواہ نہیں، اس کے پاس گواہ بول۔ مولا پھر کہا اگر فیصلہ میں کروں، فیصلہ میں کروں، کہا مولا میں حاضر، فیصلہ کیجئے۔ عورت سے کہا تجھے، کہا مولا حاضر۔ جوان سے کہا مولا تجھے، کہا مولا اسی لیے تو آپ کے پاس آیا ہوں کہ انصاف کیجئے۔ اب سب کی طرف دیکھ کے مولا نے کہا مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ سب نے کہا ہاں یا علی جانتے ہیں، جانشین رسول ہیں، وارث رسول ہیں، وارث شریعت ہیں۔ کہا پھر جو فیصلہ میں دوں وہ تمہیں قبول ہوگا؟ کہا ہاں مولا قبول ہوگا۔ عورت سے کہا تجھے قبول ہوگا؟ کہا مولا قبول ہوگا۔ جوان سے کہا تجھے قبول ہوگا؟ کہا قبول ہوگا۔ حاکم وقت سے کہا تجھے قبول ہوگا؟ کہا ہاں مولا قبول ہوگا۔ کہا کیا کہا تو نے؟ یہ تیرا بیٹا نہیں، تو اس کی ماں نہیں، چل فیصلہ کرتا ہوں، مسئلہ ہی ختم کرتا ہوں۔ میں علی اپنی طرف سے 400 درہم حق مہر تیرا ادا کر کے اس جوان سے تیرا نکاح پڑھتا ہوں۔ تیری طرف سے نکاح پڑھنے کی اجازت ہے۔ عورت کی چیخ نکلی، کہا مولا اسلام میں ماں اور بیٹے کا نکاح حرام ہے۔ مولا نے کہا تو کہتی تھی یہ تیرا بیٹا نہیں، اب کیا ہوا؟ کہا مولا سچ یہ ہے کہ میں اس کی ماں، یہ میرا بیٹا ہے۔ اس کے باپ کے مرنے کے بعد اس میرے بھائیوں نے مجھ سے جھوٹی گواہی دلوائی ہے۔ یہ فیصلہ سنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا یا علی خدا کی قسم آج اگر آپ نہ ہوتے تو میں عمر ہلاک ہو جاتا۔ کون ہلاک ہوتا؟ علوی بھائی آگے ہوں اس بات پہ جس کو آپ نے حکم کیا، ہلاک ہو جاتا۔ ایک بات، دوسری بات کتابوں میں بھی لکھی گئی، اسکولوں میں بھی بتائی گئی کہ جی بچپنے کی حالت میں، توجہ ہے میرا، مولا حسنین چلے کتاب کے ہی لفظ دہرا دیتا ہوں، کھیل رہے تھے جبکہ امام کھیلتا نہیں، نمائندہ خدا کبھی کھیلا نہیں۔ کیا کہا؟ غلام زادہ، کیا کہا؟ فوراً لکھوا دو۔ پتہ چلا غلام زادہ اور ہے، آل زادہ اور ہے۔ ان دین عند اللہ الاسلام، اس دین کو پسند ہی اللہ نے اس لیے کیا تھا۔ زیارت وارثہ پڑھتے ہیں نا، سبحان اللہ سبحان اللہ، یاد رکھیے اپنے عقیدوں کی حفاظت کریں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میں کسی پہ جبرن یہ بات نہیں کرتا، ہم نے علی کو مانا ہے رسول کے کہنے پہ، ہم
اس علی کو نہیں جانتے جسے کتابوں میں بتایا گیا، ہم اس علی کو مانتے ہیں جسے منبر رسول پہ غدیر پہ دکھایا گیا۔ ہمارا کتابوں والوں سے تعلق نہیں، ہمارا رسول والے سے تعلق ہے۔ رسول نے ہمیں دیا، ہم نے لے لیا۔ اب زیارت وارثہ ہو، زیارت عاشورہ ہو، کوئی بھی ہو، یہ ہمارے عقیدے کی جان ہے، یہ ہمارے مکتب کی پہچان ہے۔ یہ جو زیارت وارثہ کے لفظ ہے نا، اس کا تعلق ان الدین عند اللہ الاسلام سے ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ، اے آدم کے وارث ہمارا آپ پر سلام ہے۔ آدم کب آئے؟ اول البشر، حسین بعد از رسول، کتنا فرق ہے؟ ہزاروں سال کا، لیکن کیا کہا؟ السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ، اے آدم کے وارث ہمارا آپ پہ سلام، اے نوح کے وارث ہمارا آپ پہ سلام، اے ابراہیم کے وارث ہمارا آپ پہ سلام، اے اسماعیل کے وارث ہمارا آپ پہ سلام۔ گھبرائے تو نہیں؟ اے موسیٰ کے وارث ہمارا آپ پہ سلام، اے عیسیٰ کے وارث ہمارا آپ پہ سلام، اے محمد کے وارث ہمارا آپ پہ سلام، اے علی کے وارث ہمارا آپ پہ سلام۔ ایک حسین ہے، ایک حسین جو وارث آدم بھی ہے، جو وارث نوح بھی ہے، جو وارث ابراہیم بھی ہے، یعنی ہر نبی کا وارث ہے حسین۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب دین پہ مشکل آئے، عزاداری کے دن ہے، رونے کے دن ہے، یاد رکھیے گا جب مشکل آتی ہے تو مشکل کو ختم کرنے کے لیے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے گھر والے ہی اٹھتے ہیں، باہر والے کبھی مشکلوں کے لیے نہیں آئے۔ ہاں دین پہ مشکل بنی تھی نا، دین کو جھٹلانے کی کوشش کی گئی تھی، کیا کہا گیا تھا کہ یہ جو خاندان بنو ہاشم نے ایک ڈرامہ رچایا، کوئی نبوت نہیں، کوئی قرآن نہیں، وارث دین اٹھا، سن تو دشمن دین ہے، میں محافظ دین، اے نانا کے دین، وہ جو وعدہ کیا تھا جب اسماعیل کٹنے لگا تھا، آواز دی گئی کون ہے جو میرے اسماعیل کو بچائے اور اس سے بڑی قربانی دینے کا مجھ سے وعدہ کرے۔ عزاداران مظلوم کربلا، وہ قربانی دینے کا وقت، آج مولا کا تسمہ منانے آئے ہو نا، سیدہ تم سے راضی ہو، کتنے خوش قسمت ہو، حسین کے تسمے کے لیے آ کے بیٹھے ہو، نہ تمہیں مارنے والا کوئی ہے، اللہ اکبر، نہ تمہارے کوئی ہاتھ باندھنے والا ہے، نہ تمہیں کوئی رونے سے روکنے والا ہے۔ میں قربان جاؤں اس بہن پہ جو بھائی کے لاشے پہ ایسے چپ کر کے گزر گئی جیسے اس سے کوئی رشتہ ہی نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ عزاداران مظلوم کربلا، چونکہ عشرہ امام سجاد کے دن شروع ہو گئے ہیں، عزاداران مظلوم کربلا، بس مسائل پڑھنے کی مجھ میں اتنی ہمت نہیں، دو جملے مصیبت کی عرض کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام کروں۔ میرے مولا فضائل و مسائل میں اگر کوئی خطا ہو، مالک ہماری خطاؤں کو نہ دیکھ، اپنے کرم کو دیکھ، مالک یہ ذکر جو ہمیں نصیب کیا ہے، مالک ہماری نسلوں میں قائم و دائم رکھنا۔ مالک پرشور زمانہ آ گیا ہے، یا امام زمانہ، آج بھی آپ خون رو رہے ہیں، مولا آپ کا خون رونا بجا ہے۔ مولا نہ اس وقت حسین کو کسی نے چین سے رہنے دیا، نہ حسینیت کو رہنے دیا جا رہا ہے، لیکن مولا میں یہ کہوں گا کہ مولا جب آپ شہید ہوئے، آپ کا بیٹا سجاد موجود تھا، عزاداران مظلوم کربلا، لیکن اتنا مجبور
عزاداران مظلوم کربلا بس پابند رسم کیا گیا اولاد زہرا کو. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ دھاڑے مار کے روئیں، لیکن ذہن کو ایک مرتبہ اس دروازے کی طرف ضرور لے کے جانا جہاں پہ کئی گھنٹے میری مرشد زادیوں کو کھڑا کیا گیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. کئی گھنٹے اولاد زہرا کھڑی رہی. اب مجھ سے یہ تو سوال کرو کہ اولاد زہرا کو کیا احترام کے لیے کھڑا کیا گیا تھا؟ کیا استقبال کے لیے کھڑا کیا گیا تھا؟ نہیں. جب بلاؤن کو پتا چلا کہ اولاد زہرا پابند رسم ہو کے آ چکی ہے، کا دروازہ نہ کھولنا، پہلے 10,000 ناچنے گانے والوں کو بلاؤ، وہ کھڑے ہو جائیں. جیسے ہی دروازہ کھلے سیدہ کی بیٹیاں آئیں، ناچنے والے ناچنا شروع کر دے، گانے والے گانا شروع کر دے. عزاداران مظلوم کربلا میرا چوتھا امام جب داخل شام ہوا، خون آنکھوں سے جاری ہوا. اب ایک بازار آیا جہاں پہ میرا امام خون کے آنسو رو رہا تھا. تاریخ نے لکھا مالک اشتر کی بیٹی نے کہ یہ کنیز بازار میں آئی ہوئی تھی. اس نے دیکھا کچھ قیدی قید ہو کے آئے ہیں. یہ قریب آئی، میں دیکھوں تو صحیح یہ قیدی کون ہے، یہ کہاں سے آئے ہیں. اب جو قریب آئی کیا دیکھا؟ ایک نوجوان نہیں، ایک ضعیف جس کے گلے میں توق ہے، جسم زنجیروں میں جکڑا ہے، خون کے آنسو رو رہا ہے. یہ قریب آ کے کہنے لگی اور بھی باہر میں نے مردوں کو روتے دیکھا ہے لیکن پانی روتے دیکھا ہے. تجھے کون سا مرد ہے جو تو خون رو رہا ہے؟ اپنا تعارف کرا. ایک دفعہ امام نے کہا جا اپنی مالکن کو بلا کے لے گیا. وہ دوڑتی ہوئی گھر میں آئی. مالک اشتر کی بیٹی موجود تھی. کہا میں قاضی باہر کچھ قیدی آئے ہیں، بازار میں قید ہو کے. ایک نوجوان نہیں، ایک ضعیف خون کے آنسو رو رہا ہے. میں نے خون رونے کا سبب پوچھا. اس نے کہا اپنی مالکن کو بلا کے لے گیا. بی بی یہ بتائیے اس قیدی سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ کہا بازار میں مالک اشتر کی بیٹی کا نام اس نے لیا. آؤ میں تو دیکھوں کون ہے وہ جو بازار میں شرابیوں کے ماحول میں مالک اشتر کی بیٹی کا نام لے رہا. ایک دفعہ قریب آ کے کہنے لگی وہ قیدی اگر تو قیدی نہ ہوتا میں تجھے سزا دلواتی. تجھے کیا پتا میں مالک اشتر کی بیٹی ہوں. ایک مرتبہ میں کہوں گا یا مولا تیری بیٹیوں کا اپنا مقدر. مالک اشتر کی بیٹی کا نام آیا، وہ بازار میں آ گئی. کیسے شمر کہتا رہا آ جاؤ علی کی بیٹیاں آ گئی، لے لو بدلے خیبر و خندق کے. عزاداران مظلوم کربلا ایک مرتبہ مالک اشتر کی بیٹی نے پوچھا کہ تو کون ہے جو تجھے میرا نام لیا؟ تاریخ نے نام گلسوم بتایا. اب امام نے سر اٹھایا، کہا گلسوم مجھے پہچان، انا سید ساجدین، انا زین العابدین، میں سید ساجدین زین العابدین ہوں. رو کے کہنے لگی میں کیسے مانوں تو سید ساجدین ہے؟ کہا تیرے بابا کا سر کہا. کہا میرے بابا کا سر دیکھ نو کے نیزہ پہ ہے. اب جو نو کے نیزہ پہ دیکھا سروں کو دیکھتی آئی. کہا یہ تو جوان ہے، یہ بتا یہ 6 ماہ کا صغیر. اللہ اکبر. کہا یہ میرا اصغر ہے، اصغر کا نام آیا. کہا یہ صغیر بھی مارا گیا. یہ بتا یہ قیادت جو تیری ساتھ ہے یہ کون ہے؟ کہا یہ میری پھپھی زینب و کلثوم ہے. اب بی بی کا جو نام آیا رو کے کہنے لگی اگر زینب شرابیوں کے بازار میں ہے تو عباس کہاں ہے؟ عباس کی آنکھ کھلی. کہا مولا اجازت دیتے زہرا کی بیٹیاں بازار شام میں ماتم حسین.
خسرداد افلاک سیاہ پوش زمین ہے جبریل ذرا دیکھئے زینب تو نہیں ہے اللہ اللہ یہ کیسا منظر ہے اللہ بلاتا ہے ایک ایک کو وہ نام لے کے ہر ایک بھی چھپتی ہے زینب کے پیچھے خود کو چھپائے زینب خود کو خود شامیوں کو کہ کاٹا ہے میں نے اسی سے سروں کو دکھاتا ہے لہرا کے پھر بیویوں کو ہاتھوں میں اس شکی کے اللہ
جب کشمکش میں ہے اصغر کی مدد ہر ایک نیزہ بردار کے پاس جا کر رو رو کے پوچھتی ہے سکینہ کہیں بھیڑ میں کھو گئی ہے محشر سے پہلے برپا بازار میں محشر ہے قیامت ہے برپا تکلم ہے گودی میں اصغر